ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے روکے۔ وسعی فی خرابہا، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ جب 24 گھنٹے مسجد کو تالے لگا دیے جائیں گے تو وہ ویران ہو جائے گی۔ ایسا شخص یقیناً کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں مسجد میں داخل ہونے کا حق نہیں پہنچتا تھا، الا خائفین، مگر یہ کہ یہ ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، یعنی انہیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا، مسجد میں لرزتے ہوئے داخل ہوں، لیکن انہوں نے اللہ کا خوف رکھنے کے بجائے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اس کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے، قبلے کی جہت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع، جس طرف اس کے دل نے رہنمائی کی، اس نے نماز پڑھی۔ صبح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہت قبلہ، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ ہے، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، کوئی اسے وہاں قبلہ بتانے والا نہیں، سورج کو دیکھ کر بھی قبلے کا اندازہ نہیں ہوتا، مثلا سورج موجود ہی نہیں، رات کا وقت ہے، یا سورج سر پر ہے جس سے مشرق اور مغرب کا تعین نہیں ہوتا، اس کے پاس قبلہ نما بھی نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے وہ قبلے کا تعین کر سکے، مسجد بھی نہیں کہ دور سے مسجد کے محراب کو دیکھ کر اندازہ لگا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، دل کہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، یا دل دو سمتوں کی طرف بیان کرے لیکن ایک سمت کی طرف غالب گمان ہو کہ زیادہ خیال یہ قبلہ اس طرف ہوگا، تو وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو، کسی اور طریقے سے قبلے کا تعین ممکن نہ ہو۔ اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ بخاری شریف کتاب تفسیر الصلاۃ، باب الایماء علی الدابہ، کان عبداللہ بن عمر یصلی فی السفر علی راحلتہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں اپنی سواری پر نفل نماز ادا کرتے، اینما توجہت بہ یؤمی، جس طرف سواری جا رہی ہوتی اسی طرف آپ منہ کرتے اور اشارے سے نماز ادا کرتے۔ وذکر عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یفعلہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اب یہاں چند مسائل سیکھ لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
ایک تو یہ کہ یہ حکم شہر کے باہر ہے، جب کوئی شخص اپنے شہر سے باہر نکلے اور مسافر ہو جائے تو شہر سے باہر اسے اجازت ہے کہ وہ اس طرح سواری پر نفل نماز اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ حکم نفل کے لیے ہے اور سنت غیر مؤکدہ کے لیے ہے، اور فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنت مؤکدہ کے لیے ہے۔ یعنی مسافر سواری پر فجر کی سنتیں اور فرض اور وتر یہ چلتی ہوئی سواری پر یعنی گاڑی میں، بس میں یا ٹرین میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ فجر کی سنتوں کے علاوہ جو دیگر سنتیں مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل، جب وہ شخص مسافر ہو، شہر سے باہر نکل جائے، مسافر ہو جائے، تو بس میں بھی ادا ہو سکتی ہے، گاڑی میں بھی یہ چیزیں ادا ہو سکتی ہیں، اور یہ نماز ٹرین میں بھی بیٹھے بیٹھے اشارے سے ادا ہو سکتی ہے۔ جس طرف ٹرین جا رہی ہے اس طرف منہ کر کے بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ہاں، فجر کی سنت مؤکدہ اور تمام فرائض اور وتر یہ چلتی ہوئی گاڑی میں ادا نہیں ہو سکتے۔ ہاں، پلین میں اور کشتی میں یہ نمازیں بھی ادا ہو سکتی ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ادا کرے، قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کرے۔ اگر کھڑے ہو کر ادا نہ کر سکے تو بیٹھ کے ادا کرے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ در مختار اور رد المحتار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیرون شہر سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں استقبال قبلہ شرط نہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں، بلکہ سواری جس رخ کو جا رہی ہو ادھر ہی منہ ہو، اور اگر ادھر منہ نہ ہو تو نماز جائز نہیں۔ اور شروع کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری جدھر جا رہی ہو اس کی طرف منہ ہو، اور رکوع اور سجود اشارے سے کرے۔ سجدے کا اشارہ رکوع کی بنسبت پست ہو یعنی زیادہ ہو۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جن بھائیوں اور بہنوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا، جب ہم سفر پر جاتے ہیں، مثلا کراچی سے ہم لاہور جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں یا کار میں ہیں یا ٹرین میں ہیں، اسی طرح پلین میں اور کشتی میں بھی نوافل، سنت غیر مؤکدہ اور فجر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ دیگر سنت مؤکدہ بیٹھ کر اشارے سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ کہ جسے نوافل پڑھنے کا شوق ہو، جسے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہو اور اس کا وضو موجود ہو تو وہ کئی نوافل ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد محترم تھے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مفتی عبد الکریم سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم جب ٹرین میں سفر کرتے اور ٹرین جیسے ہی شہر سے باہر نکلتی تو آپ سیٹ پر اشارے سے نفل شروع کر دیتے، اور جب تک آپ ٹرین میں بیٹھے رہتے مسلسل نوافل پڑھتے رہتے، اور پھر بعد میں یہ فرماتے کہ چونکہ ہر وقت درس و تدریس سے تعلق ہے، کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، پڑھانی ہوتی ہیں، تو نوافل پڑھنے کا وقت اتنا ملتا نہیں ہے، تو میں جب ٹرین میں ہوتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں، تو نوافل کی کثرت کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی نوافل کی کثرت کا ثواب مل جائے۔